تعالی جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ سے ڈرو اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہو، اسلام کا دامن نہ چھوڑنا۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف واپس لوٹ جانا اتنا ہی برا سمجھے جتنا کہ کوئی شخص آگ میں جانا برا سمجھتا ہے، تو فرمایا اللہ اسے ایمان کا ذائقہ عطا فرمائے گا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہماری پہچان ہے، اسلام ہماری شان ہے، اسلام ہماری آن ہے، اسلام ہماری روح ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ اپنا تعارف کرمائیں، دین کے ساتھ محبت دیکھیں۔ فرمانے لگے میرا نام اسلام، میرے باپ کا نام اسلام۔ وہ شخص کہنے لگا دادا کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے اسلام۔ پوچھا اولاد کا نام کیا ہے؟ فرمایا اسلام۔ حضور مطلب کیا ہے؟ فرمانے لگے اسلام۔ اسلام میری زندگی ہے، اسلام میری روح ہے، اسلام میری آن ہے، اسلام میری شان ہے، اسلام میری روح ہے۔ میرا جینا بھی دین کے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی دین کے ساتھ ہے، لہٰذا میرا جو کچھ بھی ہے وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہمیں اپنی برادری قبیلے پر فخر ہے۔ ایک شخص فخر کرتا ہے، کیا بات ہے، میرا تعلق تو اتنے بڑے قبیلے کے ساتھ ہے، کون میرے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ میری شخصیت اور میری طبیعت کے ساتھ کسی کا کیسے ملاپ ہو سکتا ہے؟ رشتوں میں بھی مسائل، میں گجر ہوں، میں بٹ ہوں، میں جٹ ہوں، میں چودھری ہوں، میں فلاں ہوں۔ رشتوں میں بھی مسائل، اس کی یہ قوم ہے، اس کی یہ قوم ہے۔ رشتوں میں بھی مسائل، اس کی یہ قوم ہے، اس کی یہ بات، یہ مہاجر ہے، ہم رشتہ نہیں کرتے۔ لوگ فخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں فخر کے قابل نہیں۔ فخر تو اس بات کا ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ فخر تو اس بات کا ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ میں فخر کروں کتنا، میں شکر کروں کتنا، تیرے کرم نے مجھے فیض المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو، گناہوں سے پہلے ہی میری بخشش کا انعام کیا۔ امت تقسیم ہو گئی، دین سے محبت نہیں۔ ہمیں کوئی مسلمان ملے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، پتہ چلے کہ یہ بندہ امریکہ سے آیا ہے تو لوگوں کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ شور پڑ جاتا ہے۔ جو محبت، جو پیار ہمیں اسلام سے ہونا چاہیے تھا، جو خوشبو ہمیں اسلام سے آنی چاہیے تھی، دین کی بنیاد پر جو رشتہ ہونا چاہیے تھا، دین کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے دور دور ہو گئے۔ اسلام کی بنیاد پر دین سے محبت کرنا، دین سے پیار کرنا، دین سے وفا کرنا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر دین کی بات کی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر دین کی بات کی۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو بچی یا بچے کا رشتہ لینے جائے، آج لوگ حسن دیکھتے ہیں، حسن نہ دیکھنا، یہ بڑی جلدی ڈھل جاتا ہے۔ فرمایا لوگ پیسہ دیکھتے ہیں، پیسہ نہ دیکھنا، یہ آدمی کو متکبر بنا دیتا ہے، متکبر کر دیتا ہے۔ فرمایا لوگ رنگ، نسل، قبیلہ دیکھتے ہیں، اس پر بھی زیادہ
غور نہ کرنا، یہ آنی جانی چیز ہے۔ حضور کیا دیکھے؟ فرمایا جب بھی کسی سے رشتہ داری کرنے لگو تو پہلے دین دیکھو، دینداری کتنی ہے، قرآن کا فہم کتنا جانتا ہے، قرآن کا کتنا علم ہے، اسلام کا کتنا علم ہے۔ دین سے پیار کرنا، دین دیکھ کر محبت کرنا، دین دیکھ کر تعلق بنانا۔ تمہاری محبتوں کا مرکز تمہارا دین ہونا چاہیے، تمہارا اسلام ہونا چاہیے، تمہاری محبتوں کا مرکز دین کی بنیاد ہونی چاہیے۔ دین کی بنیاد پر رشتے قائم کرنا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔